اور یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے کو خصوصی حرمت والا بنایا اور اس سے اپنے سال کا اللہ تبارک و تعالی آغاز کیا ہے۔ تو یہ حرمت والا جو ٹائم پر علی اصغر کے حلق سے خون بہہ رہا تھا، جی خاندان نبوت کے خواتین کو پانی نہیں مل رہا تھا، وہ ایسے ٹائم پر آدمی بولیں گے خوشی منائے، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایمان کا تقاضا ہے۔ جس واقعے کو یاد کر کے رسول اللہ روتے تھے، اس واقعے کے ٹائم پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، نادانی ہے۔ ہم آپ سے ایک ہی گزارش کریں گے کہ آپ ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں پورا دیکھیے، کیونکہ بہت ساری نالج آپ لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7 میڈیا۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حبیبی موسیٰ الحسینی صاحب، جو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے درس دیا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کی کافی کوشش میں جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بات کریں گے، جانیں گے جس طریقے سے اب محرم کا پہلا دن ہے، اس کی خصوصیات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، سب سے پہلے نیوز 7 میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ شکریہ شکریہ، کیونکہ آپ نے ٹائم دیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ بات۔ اور ہمارے ویور سے ہم یہ بتانا یہ چاہیں گے کہ محرم کے تعلق سے بہت سارے سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ محرم کی خصوصیات کیا ہیں۔ جی جی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا، جیسا کہ دوسرے سالوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ہے، تو اسلامی کیلنڈر بھی 12 مہینوں پر بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، وہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو خصوصی حرمت والے ہیں، ان کی اسپیشلٹی ہے۔ اور یہ خصوصیت تعجب آپ کریں گے کہ اسلام کے آمد سے پہلے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی اس کے اندر برے کاموں سے بچنے کی جد و جہد کرتے تھے۔ اور یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے کو خصوصی حرمت والا بنایا اور اس سے اپنے سال کا اللہ تبارک و تعالی آغاز کیا ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے آغاز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے جنگوں سے لوگ احتیاط کرتے تھے کہ بھئی حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرنا ہے، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں صرف جنگ نہیں بلکہ زندگی میں کی جانے والی ہر برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ جو آخری مہینہ ہے ذی الحج، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے اور اچھائی کی طرف لگائے۔ یہ ایک حرمت کے والے مہینے سے، محرم سے ہم کو میسج ملتا ہے۔ مولانا، اور ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں محرم کے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ کئی لوگوں کے کئی زمانے سے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 2 روزے رکھنے کے لیے، اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پہلے ضروری تھا، لازمی تھا۔ وہ کس طرح سے کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔ محرم کا یعنی پورا مہینے کا روزہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک روزہ 10 محرم کا رکھنا یہ پہلے فرض تھا۔ لیکن جب رمضان آ گیا ہے تو اس کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزے کا اہتمام کیے اور اس روزے کے بارے میں بیان کیے، تو یہ روزہ سنت ہو گیا۔ یہ روزہ اب فرض نہیں رہا لیکن یہ سنت ہو گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمائے ہیں کہ اگر مجھے آگے یہ مہینہ ملتا رہے گا تو میں اس کے روزے ضرور رکھوں گا۔ جی، اور ایک حدیث شریف ہم کو ملتی ہے کہ صوموا یومین وخالفوا الیہود، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 2 روزے رکھا کرو، کیونکہ یہود ایک روزہ رکھتے تھے۔
یہود جو ہے 10 محرم کا ایک موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، بچا لیا تھا ان کو اور مسلمانوں کو، تو اس خوشی میں وہ لوگ ایک روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحن احق بموسیٰ منہم، ان سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر حق تو ہمارا بنتا ہے، کیونکہ ایکچوئل جو توحید کی بات موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے وہ تو ہمارے پاس ہے، تو ہم جو ہے ان سے زیادہ خوشی منائیں گے اور ہم 2 روزے رکھیں گے. تو روزہ رکھنے کا اہتمام اگر کوئی خوشی کے مناسبت سے رہتا ہے تو ہم کو خوشی سے یا غم سے ان چیزوں سے زیادہ مطلب نہیں ہے. ہم کو اس چیز سے مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو پسند فرمایا ہے، لہذا ہم یہ روزہ رکھیں گے. ایک روزہ رکھ لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر 9-10 کر لیں یا 10-11 اگر کر لیں تو اس کی فضیلت زیادہ اور ہو جائے گی. اور کیا کہتے ہیں، نفل روزوں میں یہ چیز مستحب ہوتی ہے کہ 2 روزے ایک ساتھ رکھنا زیادہ بہتر اور ثواب کا باعث ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ 10 محرم کے پورے 10 روزے بھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے. نہیں، تو اس میں کتنی سچائی لگتی ہے؟ نہیں بالکل ایسی کوئی حدیث شریف میں اپنے یعنی 25 سالہ کیریئر جو اسٹڈیز کا ہے اس میں کبھی ایسی کوئی روایت نہیں پڑا کہ 10 روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں یا رکھنے کا حکم فرمائے، ایسا نہیں. صرف 10 محرم سے متعلق ملتی ہے اور ایک روایت ملتی ہے کہ 2 روزے اگر ملا کر رکھ لو تو یہ افضل ہے. بس کئی لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ آج پوچھتے ہیں پہلا روزہ ہے ہم رکھے ہیں، ابھی 10 محرم کے 10 روزے رکھنا ہے. نہیں اس طرح سے نہیں ہے. محبتاً رکھا جا سکتا ہے یا ہاں محبتاً آپ رکھیے، نفل روزے تو آپ جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں. ہاں بعض حضرات میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچ کر اور ان کی بھوک اور ان کی پیاس اور ان جو تکلیف سہے تھے ان چیزوں کو یاد کر کے پہلی محرم سے روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی اس نیت سے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں اگر کوئی یہ روزے رکھتا ہے اور ان کا خیال کر کے اگر رکھتا ہے تو یقیناً یہ بہت برکت والی بات ہے. دیکھیے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، جیسے نماز ہے ویسے روزہ ہے ویسے حج ہے، یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن اگر امام حسین جو کہ سید الشہداء ہے اور جنتیوں کے سردار ہے، اگر ان کو یاد کر کے ان کی تکلیفوں کو یاد کر کے اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے 10 روزے رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یقیناً اس کو بہت ثواب ملے گا. لیکن ایسا کوئی حکم شریعت کا نہیں ہے، یہ نفل ہے، اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ امام حسین کو لے کر چیزیں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا میں یہ میرے پھول ہے فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ کر یہ پیغام دے دیے تھے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے تھے. اور ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، یہ کئی روایتیں ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام بیان کیے تھے اس وقت بھی روئے تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں امہات المومنین کے بیچ میں، ہماری مائیں اپنی وائفز کے درمیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی روئے تھے. اور مسجد نبوی کے باہر انصار صحابہ کو جمع کر کے ان کو بیان کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی کیے ہیں اور اس ذکر پر آنسو بھی بہائے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرنا، اس پر آنسو بہانا اور غمزدہ ہونا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جی یہ بالکل سنت ہے. اور یقینی بات ہے کہ جس دردناک کسی امت میں اگر ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے امتیوں نے ان کے نبی کے خاندان کو اس طرح سے قتل نہیں کیا. انبیاء کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن ان کے خاندان، ان کے اولاد کو، نسل کو مٹا دینے کی کوشش کرنا اس طرح سے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہیں کہ میرے بعد میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، تم دیکھو تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہے گا. میں دیکھوں گا قیامت کے دن تم میرے قرآن کے ساتھ کیا کریں گے اور تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کریں گے. آج ہم قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے، امت قرآن کی اتباع نہیں کرتی ہے، قرآن پڑھنے ٹائم ہی نہیں ہے. سب کچھ پڑھنے ٹائم ہے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں ہے. اور اہل بیت کے ساتھ تو ایسا کیا ہے کہ پہلے امام مولا علی کو بھی شہید کیا گیا، امام حسن کو بھی شہید کیا، امام حسین کو بھی شہید کیا، پورے خاندان کو شہید کیا گیا. یہ بہت دردناک بات ہے. ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ یہ چیز کو یاد رکھے، اہل بیت سے محبت کرے، امام حسین کی اور خاندان نبوت کی شہادت کو یاد کرے اور اس پر غمگین ہو، یہ لازم ہے. تو ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طریقے سے محرم کے مہینے میں
کہیں کہیں لنگر لگائے جاتے ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے، اس مہینے میں اس چیزوں کا اہتمام کرنا کیسے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے محرم منانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، محرم میں بتایا کہ محرم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے غمگین ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب اگر کوئی پانی پلاتا ہے یا شربت پلاتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے تو یہ ہمیشہ سال بھر ثواب کے کام ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ امام حسین کو پہنچائے، تو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، پانی، شربت، کھانا وغیرہ اس طرح کا کام کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ میں جو کر رہا ہوں امام حسین کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ مجالس کرتا ہے، محفل کرتا ہے، امام حسین کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں، حضور ان سے کتنا محبت کرتے تھے، یہ سب یاد کرتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ مگر بعض چیزیں جو غلط شامل ہو گئی ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل کے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ آتا ہے تو جس طریقے سے علم اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ زمانے در سے چلتا آ رہا ہے۔ آج کہیں اس کے اوپر نا اتفاقی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو انکار بھی کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں ایک پرسنلی اپنی رائے کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے علم اٹھاتے ہیں، لوگ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ڈھول باجا ہوتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، تو ان چیزوں میں کیا ہمارے ایمان اور مسلمان کو یہ چیزیں کرنا ضروری ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز تو اس میں سے ضروری کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری اس لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی حکم نہیں دیے، تو اس میں ضروری کچھ نہیں۔ ہاں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے کی خاطر اور ان کے غم کو دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے اگر کوئی سمبل اختیار کرتا ہے، جیسا علم کا سمبل اختیار کر لیے، بعض لوگ جو ہے تعزیے بنا لیتے ہیں۔ تعزیے میں کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی گنبد اور ان کا مینار وغیرہ اس طرح سے اگر سمبل بنا لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل اس طرح سے سمبل بنا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اب آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو امام حسین کے غم کے سے زیادہ اس کو ایک ٹریڈیشن اور ایک فنکشن جیسا بنا لیا ہے۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے۔ اس کو ایک فنکشن بنا لیں گے اور اس میں ناچیں گے، گائیں گے، ڈھول پیٹیں گے، کریں گے، تو یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ باجے بجانا اور یہ کھیل کود کرنا اور یہ تماشے کرنا یہ خوشیوں کے موقعوں پر ہوتے ہیں۔ یہ بالکل امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر تو حضور کے آنسو بہ رہے تھے۔ اب تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم میں آنسو بہا رہے ہیں اور اسی موقع پر ان کا نام لینے والا شیری باجا اور ڈھول بجا کر، پیانو بجا کر یا ڈی جے بجا کر ناچ رہا ہے، تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے، یہ خرافات ہے، جہالت ہے۔ امت کو جو ہے ان تمام چیزوں سے دور ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ جب محرم الحرام آ جائے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھی جائے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرمائے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ان کی زندگیاں، ان کی سچائی۔ سب سے بڑا کارنامہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ ظالم حکومت کے خلاف انہوں سر نہیں جھکائے، جھوٹ کے سامنے سر نہیں جھکائے، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ تو یہ جو لائٹ لینا تھا، جو نور امام حسین سے لینا تھا، جو سیکھ ان سے لینا تھا، وہ تو ہم چھوڑ دیے اور ہمارا دین لا کر صرف ایک باجے میں رکھ دیے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بتایا کہ اگر کوئی ریلی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہے۔ میلاد کا جلوس نکالے یا امام حسین کا جلوس نکالے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے اندر یہ فضول کی چیزیں، یہ خرافات بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ امام حسین کی زندگی اور یہ قربانی انہوں کیوں دیے، یہ چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ جیسے یہ منانے کی بات تو ہم کر دیے ہیں، لیکن کہیں پر سوال اٹھتا ہے کہ ہم زمانے در سے مناتے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی روکا نہیں ہے، کوئی ٹوکا نہیں ہے، فلاں، اس میں مسلک کے لوگوں کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر کئی لوگ نا اتفاقی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ علماء اکرام کا فرض بنتا ہے کہ اس چیزوں کو ظاہر کریں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں، اپنی قوم کو بتائیں، اس میں کتنا وہ لوگوں کا فرض بنتا ہے؟ برابر، میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ سارے جو پریشانیاں آتے ہیں، دین میں اضافے یا بدعتیں آ جاتی ہے، لوگ سے غلطیاں ہوتی ہے، اس کا مین ریزن ہوتا ہے لیک آف نالج،
علم کی کمی کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آتے ہیں. علماء کرام ہے، تھنکرز ہے، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائے بجائے کہ ان کو ٹوکے کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کے مزاج میں اور کیا کہتے ہیں بغاوت آتی ہے، غصہ آتا ہے، اس کا ریئیکشن غلط ہوتا ہے. کہ آپ اس طرح سے نہ کہیں کہ ایسا مت کریے، بلکہ اس طرح سے کہیے کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، چلو آؤ ہم امام حسین کا دن مناتے ہیں. تو جب ایک عالم خود شریک ہو جاتا ہے، پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام حسین کے فضائل بیان کیے وہ بیان کرتا ہے، ان کی زندگی بیان کرتا ہے. امام حسین میدان کربلا میں کیا فرمائے تھے، امت سے کیا پیغام کی، ان کے خطبات ہے امام حسین علیہ السلام. تو وہ خطبات میں امام حسین کیا فرمائے تھے، امت کے لیے کیا پیغام دیے تھے. جب ایک عالم خود شریک ہوگا اور وہ بیان کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے جو غلط ڈھنگ سے منا رہے تھے وہ صحیح ڈھنگ سے منا رہے. بچپن میں میرے دادا حضرت سے ایک چیز سیکھا تھا، غالباً آپ بھی میرے دادا حضرت سے ملے ہیں جی. تو مجھے یاد ہے وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ امام حسن اور حسین بہت کم عمر تھے اور ایک شخص کو دیکھے جو وہ وضو کر رہا تھا لیکن صحیح ڈھنگ سے وہ وضو نہیں کر رہا تھا اور عمر کافی زیادہ تھی، سفید بالا والا آدمی تھا لیکن وہ وضو صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا. تو امام حسن اور حسین دونوں بیٹے شہزادے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ان کو اگر ہم بولیں گے کہ بھئی آپ چچا آپ جو ہے غلط وضو کر رہے ہیں تو ادب کے خلاف لگے گا، تو ہم کیسا کرتے ہیں. تو وہ جب وضو کر کے نکلتے رہتا شخص، یہ دونوں جا کر اور کہتے ہیں کہ دونوں شہزادے جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم وضو کرنا سیکھے ہیں حال میں، آپ ذرا ہماری نگرانی کر لیجئے کہ ہم وضو کیسے کر رہے ہیں. تو وہ شخص، وہ جو بوڑھے آدمی رہتے وہ ٹھہر کر دیکھتے اور یہ دونوں، ایک امام حسن وضو کرتے ہٹتے، پھر امام حسین وضو کرتے دیکھتے، تو وہ شخص جو ہے ان کو دیکھ کر پھر وضو سیکھ لیتا ہے. تو کبھی بھی امت کو تم غلط ہے، تم فلاں ہیں، تم فلاں ہیں، یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ان کے درمیان جائیں، خود امام حسین کی یاد منائیں. یہ وہ غلط ہے بولنے سے فائدہ نہیں ہے. خود جائیں، شرکت کریں، امام حسین کا ذکر کریں، امام حسین کا جھنڈا بلند کریں، ان کے فضائل بیان کریں، علماء شریک ہو جائیں تو سب ماحول صحیح ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ، میں یہ ایک سوال بہت دیر سے کرنا چاہ رہا تھا. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ نیا سال ملا ہے، ہم کپڑے خریدیں گے، ہم مال خریدیں گے، ہم چیز خریدیں گے، اس سال میں ہم بہت سارے نئے سال میں خوشی لیں گے تو سال بھر لیتے رہیں گے. یہ ایک مشہور روایت ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر محرم کے مہینے میں ایکسٹرا خرچ کرے گا، ہاتھ کھول کر خرچ کرے گا، اس کو سال بھر خوشیاں ملتے رہے گی. یہ بالکل نامناسب بات ہے یہ. اور یہ جو روایت نقل ہوئی ہے یہ حدیث توسعہ ہے. اور ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اس دن جو 10 محرم کو جو غسل کرے گا، نئے کپڑے پہنے گا اور سرما لگائے گا تو اس کے لیے بھی بہت برکتیں ہوتی ہیں. یہ بالکل موضوع روایتیں ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا تو امت میں ایک غم کا ماحول تھا. تو اس وقت جو یزید حکمران تھا، پھر یزید کے بعد مروان حکمران، یہ پورے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے جس طرح سے آج کے زمانے میں میڈیا کو خریدا جاتا ہے، پروفیسرز، لیکچرز، ہسٹورینز کو خریدا جاتا ہے کہ ہسٹری کو چینج کرنا ہے، اس طرح سے انہوں نے بے شمار پیسہ خرچ کر کے کیا کہتے ہیں من گھڑت حدیثیں بنانے والے اور دین کو چینج کرنے والے افراد کو خرید کر اس طرح کے احادیث تیار کرے تھے کہ 10 محرم کو ہی جو پانی نہائے گا اور 10 محرم کو ہی جو سرما لگائے گا اور 10 محرم کو جو بچوں کو خوش کرے گا. دیکھیں عیدیاں کب بانٹی جاتی ہے، اسپیشل کھانا کھیر پوری کب بنائی جاتی ہے، عید کے دن. تو انہوں نے 10 محرم کو ایک عید کے روپ دینے کے لیے انہوں نے کوشش کیا ہے اور اس کے اوپر کافی محدثین لکھ چکے ہیں کہ یہ سب حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. جی اسلام میں جو برکت ہوتی ہے وہ غریبوں کا خیال کرنے سے برکت ہوتی ہے. اسلام میں جو برکت ہوتی ہے وہ قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مزے کے کھانے بنا کر کھانے سے برکت ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پیچھے کرنے اور اس کو چھپا کر اس دن کو خوشی کا دن بنانے کی ایک اموی سازش تھی. یہ بالکل غلط بات ہے اور ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی. تو بہت سارے لوگوں کے یہی ہے کہ ہم ویڈیو پہ دیکھے تھے، ہم بڑے علماء نے بتایا تھا، بڑے عالم نے بتایا تھا. علماء بڑے بتائیں یا علماء چھوٹے بتائیں، اس روایت کو اکثر ائمہ نے کلیئر لکھ دیا ہے کہ موضوع ہے. اور کسی نے اس طرح کی روایتوں کو صحیح، یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے ٹرمینالوجی علم الحدیث میں، صحیح روایت وہ ہوتی ہے جس سے دلیل بنا سکتے ہیں. تو صحیح کا سٹیٹس اس کو کسی عالم نے نہیں دیا.
تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے بات، اس طرح سے خوشیاں منانا، نئے کپڑے پہننا، یہ بالکل صحیح نہیں. آپ تصور کریں نا، ایک بندہ مومن تصور کرے کہ جس واقعے کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، اس دن بیٹھ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نئے کپڑے پہننا ہے اور مرغ پکا کے کھانا ہے. تو یہ نہایت افسوس کی بات ہے، یہ ایمان کمزور ہو جانے بلکہ ایمان ہمارے دلوں میں مر جانے کی علامت ہے. اس پر ہم کو امام حسین کی شہادت پہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کے کمزور ہونے پر رونا چاہیے، رونا چاہیے. میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، کئی لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں، تو کئی جگہوں پہ میری ایسی بھی بات ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر وہ قربانی نہیں دیتے، اگر وہ، میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سچائی جو ہے آپ کی زبان سے جو سنیں گے ان کو پتہ لگے گا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک قربانی اگر وہ نہیں دیتے تو ہمارے لیے یہ سال بھی نہیں بنتا تھا، ہم سال میں یہ زندہ نہیں رہتے تھے، اب یہ سال کی ہمیں خوشی منانا چاہیے. تو یہ کتنی صحیح بات ہے؟ یہ نہیں، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. ہاں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی اگر قربانی نہیں ہوتی تو یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھ دین کا حفاظت کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست تو نہیں کرے گا نا، کوئی بندوں کے ذریعے ہی حفاظت کروائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین کو استعمال کیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صبر کرنا اور ڈٹے رہنا، انہوں نے صبر کر کے اسلام کو بچایا. ورنہ انہوں نے بنو امیہ کے لوگ تو نماز کو بھی چینج کر دیے تھے، روزے کو چینج کر دیے تھے، حج کو چینج کر دیے تھے، سارا سسٹم ہی چینج کر رہے ہیں، پورا اسلام چینج کر دینا چاہتے تھے. امام حسین اس کو ایکسپٹ نہیں کیے تو دنیا کو پتا چلا کہ ہاں جو امام حسین جو سائڈ ہے وہی صحیح ہوگا. انہوں نے جان دے دی لیکن اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. مطلب کیا ہے، جو یزید جو سسٹم دے رہا ہے پیسہ خرچ کر کے، وہ سسٹم ایکچوئل اسلام نہیں ہے، اصل میں اسلام نہیں ہے. تو انہوں نے اسلام کو بچایا ہے ضرور، اور آپ اس کی خوشی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو بچایا، اس کی خوشی سارے سال منائیے آپ. لیکن جو ٹائم پر امام حسین شہید ہوئے، جو ٹائم پر علی اصغر کے حلق سے خون بہ رہا تھا، جی خاندان نبوت کے خواتین کو پانی نہیں مل رہا تھا، ویسے ٹائم پر آدمی بولیں گے خوشی منائے، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایمان کا تقاضا ہے. جس واقعے کو یاد کر کے رسول اللہ روتے تھے، اس واقعے کے ٹائم پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان خوش ہو سکتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے، نادانی ہے، جہالت ہے. ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان میں قوت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ سال بھر وہ حضور کی سنت اور دین اسلام پر عمل کر کے بتائے. اور جب امام حسین کی شہادت کے دن آئے تو جس طرح سے حضور وہ شہادت کو یاد کر کے روتے تھے اور غم کرتے تھے، ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اس شہادت کو یاد کر کے ہمارے دل میں بھی غم آ جائے. جی اب رہی دوسری بات، اب ہماری تو یہ سبھی باتیں ہوئی ہیں، جی الحمدللہ کافی اچھی طریقے سے ہمیں جوابات بھی ملے ہیں. ہمارے ویورز چاہتے ہیں کہ ایسی نالج جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے، تو اس پر ہمیں ہمارے ناظرین کو آپ کب ٹائم دے سکتے ہیں؟ یہ میرا آن لائن سوال ہے کہ ایک ٹاپک پر جو نارمل زندگی کے گزارنے والے دن ہوتے ہیں اس میں کیسے وہ گزارے. آج کل کے دینی معلومات بہت سارے یوٹیوبرز کے طریقے سے آتے ہیں، ہر چیز اپنے اپنے سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اتنا نہیں بتایا جاتا جتنا بتانا چاہیے. اچھا، تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک زندگی سے اسٹارٹ، بیسک زندگی سے متعلق ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں اس چینل کے لیے؟ انشاءاللہ ہر مہینہ ایک دن دے سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی. مہینے میں ایک دن اگر ہم ایسے کوئی مجلس کرتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے لائبریری میں. بات تھی کہ آپ کی ایک مجلس ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا. ہاں انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارے ڈینز اکیڈمی میں، ڈینز گارڈنز ہے ہمارے ECC روڈ وائٹ فیلڈ بنگلور میں، اور ہاں جی یہاں پر ایک ہماری مجلس ہوتی ہے ماہانہ، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو کیسے جوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا اعتماد بڑھانا، اپنا بھروسہ، یقین جس کو کہتے ہیں نا. ہم کلمہ تو پڑھ لیے ہیں لیکن ہمارا یقین کمزور رہتا. اس کے لیے اہل اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسا کرنا، کن ناموں کو پڑھنا، کیا طریقہ ہوتا. تو ایک محفل ہوتی ہے ہماری جو 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، مہینے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور اس محفل میں ہم آدھا گھنٹہ اللہ سے تعلق کس طرح سے بنانا ہے اس کے اوپر بیان کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں ہم ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو یہ 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے ماہانہ، اور اس پہ سوشل میڈیا پر اور ہمارے فاروق صاحب کے چینل پر وغیرہ اس کے اعلان وغیرہ پہنچتے رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ تمام حضرات اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹس سب کے لیے انتظام ہوتا ہے. بڑی نورانی محفل ہوتی ہے. یہ دن میں ہوگا کہ رات میں؟ یہ رات میں نماز عشاء کے ساتھ ہوتا ہے یہ پروگرام. نماز عشاء کے ساتھ ہوتا. تاریخیں تو چینج ہوتے رہتی ہے لیکن مہینے میں 1 پروگرام
ضرور ہوتا ہے. نماز عشاء پڑھتے ہیں سب مل کر ساتھ میں, اور نماز عشاء کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹس سبھی لوگ آتے ہیں, تو آپ حضرات بھی ضرور شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل فرائیڈے ہے, کل یہ محفل ہے یہ, تو آپ حضرات اگر آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے. ڈینس اکیڈمی اسکول ہے کافی بڑا, اس میں مسجد ہے سنی مسجد نام سے, تو اس مسجد میں یہ پروگرام ہوتا ہے, آپ حضرات ضرور شرکت کریں. تو ناظرین آپ نے دیکھا, ہم نے ابھی احمد حبیبی موسیٰ الحسینی صاحب سے بات کی, جو ماشاءاللہ اتنے اچھے اور اتنے صاف الفاظ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر کس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کو منایا جائے نہ کہ خوشی کو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے نواسوں کی شہادت دیکھ رہے تھے. اس موقع کو ہم خوشی نہ منائیں. تو بہت بہت شکریہ. میں ہوں آپ کا دوست سید فاروق احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.